بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم نبوت کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون پیش کرنا ہے کہ مرزائیوں نے مرزا کی سیرت سے بھی دعوے نبوت میں اس کو سچا ثابت کرنے کے حماقت کی، حماقت ہی کہا جا سکتا ہے اسے، اس لیے کہ مرزا قادیانی کی سیرت خود بتاتی ہے کہ ایک انسانیت سے بھی گرا ہوا شخص تھا، چہ جائے کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کے لیاقت اس کے اندر موجود ہو، لیکن پھر بھی مرزائیوں نے یہ حماقت کی ہے کہ مرزا قادیانی کو اس کی سیرت سے اس کی سیرت پیش کر کے سچا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے ان کی کوشش اور حماقت پہلے دیکھتے ہیں، پھر اس کا جواب سنتے ہیں۔ انہوں نے آیت پیش کی قرآن شریف کی، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ الى آخرہ۔ تو فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، جس کا ترجمہ میں نے تم میں دعوی نبوت سے قبل ایک لمبی عمر گزاری ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مکمل تبلیغی پاکٹ بک صفحہ نمبر 330۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ مرزا قادیانی کی زندگی پاک تھی، صاف تھی، تو وہ اپنی زندگی کو پیش کر کے اپنے نبوت کے دعوے میں سچا ہونے کو ثابت کر رہا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ نبی کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح باپ اپنے بیٹے کو۔ مکمل تبلیغی پیکٹ بک صفحہ نمبر 346۔ لقد كنت فينا مرجوا قبل هذا، سورہ ہود کی آیت ہے کہ صالح علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کی قوم نے کہا کہ اے صالح، آج سے پہلے تیرے ساتھ ہماری بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تجھ کو کیا ہو گیا کہ تو نبی بن بیٹھا؟ گویا جب نبی ابھی دعویٰ نہیں کیا تو قوم اس کی مداح ہوئی، تعریف کرتی رہی، مگر جب دعویٰ کر دیتا ہے تو ہوا کذاب اشر کہنے لگے، جس کا معنی ہے کہ یہ اول درجے کا جھوٹا اور شریر ہے۔ تو یہ باتیں پیش کر کے وہ یوں کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے اپنی سابقہ زندگی کے بارے میں چیلنج دیا تھا اور اسے آج تک کسی نے قبول نہیں کیا سوائے محمد حسین بٹالوی کے، جس نے مرزا کے بارے میں لکھا کہ یہ شریعت محمدیہ پر قائم و پرہیزگار و صداقت شعار ہے۔ محمد حسین بٹالوی نے لکھا تھا۔ مکمل تبلیغی پاکٹ بک صفحہ نمبر 331۔ تو یہ تھے ان کے استدلال کے طریقے اور اسے سچا ثابت کرنے کی حماقت، کہ ان آیتوں کو پیش کر کے وہ یوں کہتے تھے کہ مرزا قادیانی کی جو سیرت اور زندگی ہے یہ بتا رہی ہے کہ وہ ایک سچا انسان ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ دیکھیے بار بار یہ بات آ چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے دعوے کے بعد ہم کسی مدعی نبوت کی تصدیق کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام انبیاء سابقین میں سے ہیں، جب تشریف لائیں گے تو امت مسلمہ خود پہچان لے گی، ان کو دعویٰ کرنے یا معجزات دکھانے کی ضرورت نہ ہوگی۔ سورہ ہود کی جو آیت پیش کی ہے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہے، وہ انبیاء سابقین سے ہیں، اور باقی جو دو آیتیں ہیں قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو پیش کر کے آپ کے سچا ہونے کو ثابت کیا ہے۔ اور آپ کے سچا ہونے سے مراد جب آپ سچے ہو گئے تو آپ کے بعد جو بھی نبوت کے دعوے کریں گے ان کا جھوٹا ہونا خود بخود ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ جس طرح آپ دعوے نبوت میں سچے ہیں، ختم نبوت کے دعوے میں بھی سچے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے نبوت کے ختم ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، تو ان ظالموں کو کیا یہ پتہ نہیں کہ اگر قادیانی سچا ہو جائے تو نبی علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے ٹھہریں گے؟ اگر نبی علیہ السلام کو سچا ماننا ہے اور ضروری سچا ماننا ہے، ضروری طور پہ ماننا ہے، تو پھر ظاہر بات ہے آپ علیہ السلام کی ذات کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، سراسر جھوٹا ہے۔ اصل بات یہ ہوئی کہ مرزا قادیانی نے جب براہین احمدیہ کے پہلے حصے لکھے اور ان میں اپنے شیطانی الہامات کی برمار کر دی تو علماء لدھیانہ نے انہی دنوں اس کو کافر کہہ دیا۔ رئیس قادیان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1-2۔ حرمین شریفین کے علماء نے ان کی تائید کی
رئیس قادیان، صفحہ نمبر 1 اور 2۔ مرزا قادیانی کا مولوی محمد حسین بٹالوی سے پرانا تعلق تھا۔ اس نے قادیانی کی عبارتوں کو تعویل کرتے ہوئے ایک تقریض اپنے رسالے میں شائع کر دی، جس میں لکھا کہ مصنف کو میں فلاں وقت سے جانتا ہوں۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 265۔ تو اس نے مرزا قادیانی کی تصدیق کر دی محمد حسین بٹالوی نے۔ مرزا غلام محمد قادیانی کہتا ہے کہ لدھیانہ کے مولویوں محمد اور عبدالعزیز اور عبداللہ نے اسی زمانے میں اعتراض کیا تھا کہ یہ شخص اپنا نام عیسیٰ رکھتا ہے اور عیسیٰ کی نسبت جس قدر پیشین گوئیاں ہیں وہ سب اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور ان کا جواب مولوی محمد حسین نے اپنے ریویو میں دیا تھا کہ یہ اعتراض فضول ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک طرف مرزا قادیانی یوں کہہ رہا ہے کہ لدھیانہ کے جو علماء ہیں انہوں نے مجھ پر اعتراض کیا، اور ان کے اعتراض کا دفاع کرتے ہوئے مولوی محمد حسین نے لکھا اپنے ریویو میں کہ یہ اعتراض فضول ہے علماء لدھیانہ کا، کیونکہ براہین میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا اقرار بھی تو موجود ہے۔ نزول المسیح روحانی خزائن جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 115۔ اور جب قادیانی زیادہ بڑھ گیا تو بٹالوی صاحب نے انہی مولوی محمد حسین بٹالوی نے 200 علماء سے قادیانی کے کفر کا فتویٰ حاصل کیا۔ جو مولوی محمد حسین بٹالوی نے ایک زمانے میں تائید کیا تھا، اسی نے قادیانی کے کفر کا فتویٰ تقریباً 200 علماء سے حاصل کیا، جو 1852 میں بلکہ 92 میں شائع ہوا۔ سیرت المہدی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269۔ ایک بات یہ ہے کہ قادیانی کا کردار انتہائی گندا تھا، صرف ایک تقریض کو لیے پھر رہا تھا جو مولوی محمد حسین بٹالوی نے لکھا تھا اس زمانے میں۔ جب اسی شخص نے کافر کہہ دیا تو یہ تقریض کل عدم ہو گئی۔ اب اس تقریض کو تو دکھا رہا ہے پہلی والی، اور بعد میں جو کفر کا فتویٰ اور کفر کی جو علماء سے لیے ہوئے بیانات تھے وہ کہاں گئے، اسے کیوں نہیں دکھا رہا؟ یہ مرزا کتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے کہ قادیانی کے چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ رئیس قادیان اور ائمہ تلبیس میں جو کچھ قادیانی کے بارے میں لکھا گیا، کس مرزائی نے اس کا جواب دیا ہے؟ قادیانی کے کردار کے بارے میں سیرت المہدی وغیرہ کتابوں سے حوالے دیے جائیں تو یہ کہہ کر ان سے جان چھڑا لیا جائے کہ ان میں غلطی کا امکان ہے، اس لیے کہ وہ توڑ موڑ کے عبارتوں کو آگے پیچھے کر کے وہ ان کتابوں میں باتیں پیش کیے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے اس طرح کی کتابوں کے حوالے دیے جائیں تو فوراً ان کو قبول نہ کریں، اس لیے کہ یہ دھوکے باز ہیں۔ اس زمانے میں قادیانی ہی مدعی نہ تھا، اس کے خلاف بھی مدعی تھے، اس کے خلاف لوگ بھی مدعی تھے۔ قادیانی نبوت کا مدعی تھا اور اس کے خلاف قادیانی کے کفر کے مدعی تھے۔ تو ہم قادیانیوں سے کہتے ہیں کہ تم نے ان حضرات کے کردار کو کیوں نہ دیکھا؟ تم نے قادیانی کے کردار سے اونچا کردار ان علماء لدھیانہ کا اور ان علماء کا جنہوں نے اس کافر قرار دیا ہے، ان کا کردار کیوں نہ دیکھا؟ تم نے کیوں تمہیں وقت نہیں ملا ان کے کردار کو دیکھنے کا؟ تمہیں علماء لدھیانہ کے کردار میں کیا خرابی نظر آئی جن کا نام تو قادیانی لیتا رہا مگر ان پر کوئی تنقید نہ کر سکا؟ اگر ان میں معمولی سی غلطی بھی نظر آ جاتی علماء لدھیانہ میں تو یہ اتنا شور کرتا کہ دوسروں کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ مولوی محمد حسین بٹالوی کے مالی معاملات کے خلاف قادیانیوں نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے۔ سیرت المہدی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 217۔ جبکہ علماء لدھیانہ کی مخالفت کا ذکر کرنے کے باوجود ان کے صدق و امانت کے خلاف قادیانی کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ان کے کردار میں کوئی خرابی تھی ہی نہیں جو قادیانی کو مل سکے اور وہ اسے پیش کر سکے لوگوں کے سامنے۔ علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کی بابت قادیانیوں تم کیا کہتے ہو جنہوں نے فوت ہونے سے پہلے قادیانیت کے خلاف کام کرنے کی وصیت کی؟ سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے کردار کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے جنہوں نے تحریک چلا کر تمہیں غیر مسلم قرار دلوایا؟ کیا ان سب کا اعلیٰ کردار ان حضرات کا انتہائی خلوص اور ان کی للہیت ان کے فتوے کے سچا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟
اور ان کے کردار کی ضد میں قادیانی کا جو کردار ہے یہ اس کا جھوٹا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. تو یہ کردار کے واضح ہونے کے باوجود پھر بھی کیوں ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے مرزا قادیانی کو سچا قرار دینے کی. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے اور جھوٹوں سے بھرپور حفاظت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.